الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے. وعامل صالحا اور عمل بھی اچھے کرے. وقال اننی من المسلمین، پھر اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج 6 شوال 1446 ہے ہجری. میں نے یہاں پہ بطور مستقل خطیب
جو پہلا جمعہ پڑھایا تھا وہ 6 شوال 1430 ہجری کو پڑھایا تھا. اس اعتبار سے ہجری سن کے اعتبار سے مجھے 16 برس اور 17واں برس گویا شروع ہو گیا ہے. ہر سال جب یہ والا جمعہ آتا ہے تو ایک یاد دہانی کے طور پر اور محاسبہ نفس کے طور پر میں اس موضوع پر گفتگو ضرور کرتا ہوں. اور آج بھی وہی گفتگو ہے جو کم و بیش میں نے پچھلے سال بھی اس موقع پر کی ہوگی. مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کیا یہ جو مبارک مسجد کی اصلاحی تحریک ہے جو یہاں کے جمعے کے خطبات کے ذریعے سے شروع ہوئی، 16 برس گزر گئے، اللہ زندگی کا ایک حصہ ہے. کیا اس نے کوئی ہمارے اندر تبدیلی پیدا کی؟ انفرادی طور پر میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور پھر اجتماعی طور پر اس مسجد کے ماحول کا، ان خطبات کی تاثیر کا جائزہ لیں کہ اس کے اندر کیا کمی کوتاہی ہے، کیا وجہ ہے کہ اگر اس کے اثرات نہیں ہو رہے، اور اگر ہو رہے ہیں تو پھر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرتے جاؤ میں نعمت کے اندر اضافہ کرتا جاؤں گا. اور دنیا میں نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی ان کو گن نہیں سکتے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک ایک کر کے گننا شروع کرے تو وہ کبھی گن نہیں سکتا، ایسا نہیں. دنیا میں قیامت تک کوئی ایسا کمپیوٹر، کوئی ایسا کیلکولیٹر، کوئی ایسا سپر کمپیوٹر بھی نہیں بن سکتا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے. لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، یعنی ساری نعمتیں ہیں اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور پھر اللہ کا قرآن ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جڑے ہیں اور ایمان کے ذریعے اس قرآن کے ساتھ جڑے اور یہ والے خطبات ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کا باعث بنے اور ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے. میں صرف مقتدیوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات بھی کرتا. اگر تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث ہے، جو پڑھانے والا ہے اس کو بھی اپنے ایمان کی اور تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جمعہ پڑھانا، جمعہ پڑھتے تو آئے، میں 1990 سے مستقل جمعہ پڑھا رہا ہوں مختلف مساجد کے اندر، لیکن جب سے میں نے جمعہ پڑھانا شروع کیا مجھے یوں لگتا ہے کہ تزکیہ نفس کا اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں. جب آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑا ہونا ہوتا ہے تو آپ کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پر جب آپ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ گفتگو کی جائے، نہ اس میں سے کوئی بات زائد ہو اور نہ اس میں سے کوئی بات چھپائی جائے، پوری کی پوری بات کی جائے. جب اس احساس کے ساتھ، جب آپ اس ذمہ داری کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں
تو جتنا تزکیہ نفس اس عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے شاید کسی اور عمل کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو یہ بات شاید پہلے کبھی کی ہو یا نہ کی ہو کہ شروع میں جب میں جمعہ پڑھاتا تھا تو میری جو کیفیت ہوتی تھی اپنی، جو تزکیہ نفس ہوتا تھا، جو اپنی ایمان کی یعنی یوں کہہ لیجیے ایمان بوسٹنگ کیفیت ہوتی تھی، جو میرا جمعے کے ذریعے سے ایمان بوسٹ ہوا کرتا تھا، اب تو شاید مجھے کہتے ہیں نا سن کے سنی ہو گئے اور سننی ہو گئے، اور کہہ کے بھی شاید ہم سن لو گے۔ اب وہ کیفیات نہیں بنتی جو شروع میں بنا کرتی تھی۔ یقین کریں کتنے جمعے ایسے گزرے اور بے شمار جمعے ایسے گزرے کہ میری باطن کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ میں جمعے کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اگر ان دنوں میں کبھی موت ہے میری لکھی ہوئی تو آ جا۔ یعنی میں اپنے اندر کی کیفیت اس طرح سے ایمانی اعتبار سے اور قرآن کے ساتھ جڑاؤ کے اعتبار سے اور اپنے تزکیہ نفس کے اعتبار سے اتنی شاندار کیفیت محسوس کرتا تھا کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اگر ان دنوں میں کبھی موت لکھی ہوئی ہے تو میری موت آج آ جائے، کیونکہ اس وقت میری کیفیت اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مقتدی ہیں ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، واللہ اعلم، لیکن میں ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایمان کا خطبہ مقتدیوں کے ایمان کے اندر اضافہ نہیں کرتا اور ان کے ایمان کو نہیں جھنجھوڑتا، وہ چاہے خطیب میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، اگر ہمارا خطبہ، میں اپنے آپ کو سارے خطیبوں میں شامل کرتا ہوں اور میں ذمہ داری لیتا ہوں سارے خطیبوں کی کہ اگر خطیبوں کا خطبہ مقتدیوں کے ایمان کو نہیں جھنجھوڑتا اور ان کے ایمان کے اندر اضافے کا باعث نہیں بنتا تو جمعے کے خطبے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پھر اس کا فائدہ ہی کوئی۔ جمعہ تو ہے ہی وہ، یہ اللہ کریم نے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنایا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر وہ کیفیت جو ہم عام زندگی کے اندر کیفیتیں لے کے پھرتے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز جب کسی نے پڑھی باجماعت اور پھر دوسری نماز باجماعت پڑھی تو درمیان میں آنے والے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کسی نے اگر ایک پڑھا اور پھر اس سے اگلا جمعہ پڑھا تو درمیان میں آنے والے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آخر کوئی ایمانی کیفیات کی کوئی ایکٹیویٹی تو ہے نا، کوئی ایسا تزکیہ نفس کا نظام تو ہے، ایسا کوئی اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نظام ہے، ایسی کوئی باطنی کیفیات کی تطہیر کا کوئی ایسا نظام ہے، ایسی ان کی صفائی کا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے اور یہ عمل کرنے سے اور پھر اس سے اگلے جمعے پھر یہ عمل کر لینے سے درمیان میں آنے والے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہماری کیفیتیں بدلنی چاہیے۔ جب ہم جمعے کے لیے مسجد میں داخل ہو اور جمعہ پڑھ کے مسجد سے نکلے تو ہماری کیفیتیں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ شروع کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو دل نرم ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح جمعے کی کیفیات تبدیل نہیں ہوئی اور جمعہ کیفیات تبدیلی کرنے والا نہیں ہوا، اس نے ایمان کے اندر اضافہ نہیں کیا، ایمان بوسٹنگ نہیں ہے، یہ تو اگلا مرحلہ ہے نا کہ ہم اس کو اصلاح کی تحریک کا حصہ بنائیں۔ اور میں نے تقریباً ہر سال یہ بات کی ہے کہ یہ مبارک اصلاح تحریک جو مبارک مسجد سے اٹھنے والی اصلاحی تحریک ہے، اس کو ہمارے گھروں میں جانا چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر اصلاح کا ایک عمل ہونا چاہیے، اور ہم پچھلے 16 سالوں کا جائزہ لے لیں کہ کیا مبارک مسجد کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، ان جمعے کے خطبات کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر کوئی اصلاح کا کوئی عمل ہوا؟
ہماری ذات کے اندر کوئی اصلاح کا عمل ہوا؟ ہم نے کوئی اپنی اصلاح کا کوئی کام کیا؟ عامل صالحا، یعنی ویسے تو کہنے کو ہم سارے مسلمان ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کیا کس کی ہوگی؟ جو ہر وقت اللہ کی طرف بلاتا ہے اور جس کا قول فعل عمل وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کردار بھی اس کا اچھا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا، وہ اس کا کردار بھی اچھا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اعلان کرتا پھر کہ ہاں میں مسلمانوں میں سے. اگر اس کی گفتار اور اگر اس کا کردار لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہے، میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں یہ یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کے گھروں کا ماحول ہم نہیں جانتے. لیکن میرا سوال ہے، اور یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کرو کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. کیا ہمارے اس جمعوں کے ذریعے سے اور جمعے کے خطبات کے ذریعے سے اٹھنے والی تحریک نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے؟ اگر تبدیلی پیدا کی ہے، پازیٹو تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، اگر پازیٹو تبدیلی بات پیدا ہوئی ہے تو ہم سب اللہ کا شکر کریں اور اس کے اندر مزید بہتری لانے کی کوشش کریں. اور اگر تبدیلی نہیں ہوئی، 16 سال ایک زندگی کا حصہ اگر ہم نے صرف باتیں کی اور باتیں سنی ہیں، گفتگویں کی ہیں اور گفتگویں سنی ہیں، بڑا جمعہ پڑھایا ہے جی، بڑی بات ہے جی، کیا بات ہے، بس یہی زندگی کچھ. اللہ اکبر. میں نے جب نیا جمعہ پڑھانا شروع کیا، اتفاق سے شروع کیا تھا، یعنی بالکل ایک اتفاق تھا. اتفاق یہ ہوا کہ میں ان دنوں BA کے امتحان دے رہا تھا اور امتحانوں کی تیاری کر رہا تھا. تو ابا جی کا جمعہ تھا رحمہ اللہ، ان کا جمعہ تھا کسی گاؤں میں، دور دراز کسی گاؤں میں. فون شون تو تب ہوتے کوئی نہیں تھے. تو ابا جی کو کسی اور جگہ جانا پڑ گیا اور وہ موجود نہیں تھے، ان کو کسی اور جگہ جانا پڑ گیا، اطلاع بھی نہ دی جا سکی. تو وہ لوگ ابا جی کو لینے کے لیے آ گئے گھر. تو ابا جی تو گھر پہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لے کے جانا ہے، چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہی لکھنویوں کا ہو، ہم نے لے کے جانا ہے اور وہ جمعہ پڑھائے. نہیں، ویسے اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ پڑھائے، انہوں نے کہا کہ چاہے بچہ ہی کوئی ہو، ہم لے کے جانا ہے، اس لیے کہ وہاں لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں تو لوگ چھوڑیں گے نہیں. تو میں نے کہا گھر میں تو میں اکیلا ہوں. انہوں نے کہا تم ہی آ جاؤ ہمارے ساتھ، تو ہم کم از کم جا کے ان کو دکھا سکیں کہ یہ ہم گئے تھے اور یہ ہم مولوی صاحب کا بیٹا لے کے آئے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. خیال تو یہ تھا کہ وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، بس دکھائیں گے وہاں کی ہے. میں ہم لے آئے ایک لڑکا. تو وہاں میں پہنچا تو مسجد بھری ہوئی تھی، گاؤں کی مسجد تھی اور بھری ہوئی تھی. تو خیر میں وضو کر کے ایک طرف 2 رکعتیں پڑھی، تو 2 رکعتیں پڑھ کے میں نے اسلام پھیرا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آ جاؤ. یہ میرا پہلا جمعہ تھا. میں حیران پریشان، میں نے جمعہ پڑھانا، یعنی نہ میں نے کوئی ذہنی تیاری کی نہ کبھی سوچا. لیکن ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ ابا جی کے پیچھے جمعے پڑھتے رہتے تھے. تو والد صاحب سے سن کے چیزوں کا پتہ بھی تھا اور یہ بھی پتا تھا جمعہ پڑھانا کیسے، اور خطبہ بھی یاد تھا. یعنی کبھی جمعہ نہیں پڑھایا لیکن خطبہ یاد تھا. تو میں نے بس اللہ کا نام لے کر میں ممبر پہ بیٹھ گیا، شروع ہو گیا. پتہ نہیں کتنی کھچیں ماری ہوں گی میں نے پہلے جمعے میں، کون سننے والا، نہ کوئی ریکارڈنگ ہوئی نہ کچھ. میں آج کہوں کہ میں نے بڑا شاندار جمعہ پڑھایا تھا، میں جو مرضی کہہ لوں، لیکن بہرحال جمعہ ہو گیا الحمدللہ.
تو وہ میرا پہلا جمعہ تھا۔ تو اس اتفاق کے بعد ہمارے جو گاؤں والی مسجد تھی اس میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ابا جی تو باہر جمعے پڑھاتے تھے، تو گاؤں والی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں جب ایک جمعہ پڑھا آیا تو لوگوں کو خبر ملی کہ یہ تو جمعہ پڑھا لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ جمعہ میرے ذمے لگ گیا کہ وہ جمعہ تم نے پڑھایا گیا۔ تو میں نے ایک دو جمعے پڑھائے تھے، تو تب شوق اٹھا مجھے کہ جیسے عوامی خطیب لے کے ساتھ جمعہ پڑھاتے ہیں نا، لے کے ساتھ، تو میں بھی لے کے ساتھ جمعہ پڑھاؤں۔ ابھی کوئی تیسرا جمعہ ہوگا میرا خیال، تیسرا یہ تو میں نے بڑی تیاری کر کے پورا جمعہ لے کے ساتھ پڑھایا۔ شوق بھی بڑا تھا اور اپنا شوق بھی پورا کیا اور لے کے ساتھ جمعہ پڑھایا۔ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، گاؤں کا ماحول، اور اب لے کے ساتھ جمعہ پڑھائیں تو کتنا ماحول بنا ہوگا۔ بہرحال وہ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ تو ابا جی جب واپس تشریف لائے تو اسی دن شام کو یا اگلے دن کی بات ہے واللہ اعلم، ہماری مسجد کا ایک نمازی ابا جی کو شہر میں مل گیا۔ تو ابا جی نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کس نے پڑھایا؟ اس نے ابا جی کو بتایا اور ابا جی نے پھر گھر آ کے بتایا۔ اس نے کہا لو ہم نے جمعہ پڑھایا کہ کٹ مم دیتی بڑا جمعہ پڑھایا۔ تو ابا جی نے ان سے پوچھا کہ کہا کیا تھا، کیا کہا، کس موضوع میں جمعہ؟ انہوں نے کہا یہ نہیں مجھے پتا، پر جمعے بم کاٹتے تھے۔ اللہ اور ابا جی نے یہی بات گھر آ کے بتائی کہ وہ مجھے ملا تھا سلیمان، اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا بم کٹ چٹیس۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا جمعہ؟ نہیں مجھے پتا، بم کٹ چٹیس۔ مجھے اس دن اندازہ ہوا ہماری دینی عوامی تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوتی، اور میں نے اسی دن طے کر لیا کہ آئندہ میں نے لے کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا۔ لے کے ساتھ جمعہ پڑھانے سے لوگوں کو شعر یاد رہ جاتے ہیں، لوگوں کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ خطیب صاحب نے بڑی مم کر، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ نہ کوئی سنتا ہے، نہ وہ تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور کوئی نہیں سنتا۔ اس دن کے بعد یہ میں نے ایک ہی جمعہ پڑھایا اس طرح لے کے، اس دن کے بعد فوراً میں نے طے کر لیا کہ آئندہ میں نے لے کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا، سیدھا جمعہ پڑھاؤں گا، کسی کو پسند آتا ہے آ جائے، نہیں آتا تو نہ صحیح۔ اللہ کے قرآن کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ کہا کروں گا، اور میں نے الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے لے کے ساتھ کوئی جمعہ نہیں پڑھایا، اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اچھے اثرات کے بجائے برے اثرات زیادہ ہیں، واللہ اعلم، یہ میرا خیال ہے، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن میرا یہ تجربہ ہوا اور اس تجربے کے بعد میں نے یہ کر دیا، اور اس دن سے لے کر اپنے آپ کو کوشش کی ہے کہ جو بھی جمعہ ہو، جس بھی موضوع پر ہو، لیکن میں خود اپنے آپ کو بھی جمعے کے بعد اپنا ایمان بڑا ہوا محسوس کروں، میری کیفیت بہتر ہو، جو جمعے سے پہلے ہے وہ جمعے کے بعد اور ہو، اور اسی طرح جو مقتدی میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں ان کی کیفیت بھی پہلے جو جمعے سے ہوتی ہے بعد میں اور ہو۔ اگر یہ کیفیت اس طرح نہیں تبدیل ہوتی اور ہمارے ایمان ان کو جھنجھوڑا نہیں جاتا اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے واللہ اعلم، مجھے لگتا ہے کہ پھر خطبے کا فائدہ ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، اللہ اکبر، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہاں میں جب شروع میں جمعہ پڑھانا شروع کیا ہے تو چونکہ مولانا فضل الرحمان حافظہ اللہ میرے سے پہلے جمعہ پڑھاتے تھے، تو مجھے جو بتایا گیا یہی ہے کہ ان کا انداز دھیما تھا اور گفتگو کا سٹائل ان کا دھیما ہوتا تھا، واللہ اعلم۔ تو میرا جو گفتگو کرنے کا سٹائل ہے وہ تھوڑا سا، میری ایک تو پچ آف وائس زیادہ ہے اور پھر تھوڑا سا ایگریسو انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ تو یہاں مجھے ایک نوازی ملے
بالکل شروع سے الگ بات. لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مزاج کی تنقید کرتے ہیں. تو مجھے ایک نمازی ملے، وہ کہتے ہیں میں تو جمعہ پڑھتا باہر، تو میری تڑ نے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ اندر جنگ جاری ہے. ہم تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر جنگ جاری ہے. آپ کی گفتگو کا سوال ہو یہ وہ، تو ایسے لگتا ہے اندر کوئی جنگ جاری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہوتے ہوئے جمعہ پڑھتے تھے تو کم از کم سکون سے جمعہ پڑھتے تھے. جب سے تم جمعہ پڑھانے کے لیے آئے ہو ایسے لگتا ہے اندر جنگ جاری. اس طرح کی جو تنقید ہوتی ہے وہ اصلاح کا باعث بنتی ہے کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کروں. تو بہرحال انہوں نے بڑے مذاق اور مزاحیہ انداز میں اور تمسخر کے انداز میں انہوں نے میرے اوپر تنقید کی. شاید وہ میں تو ان کو پہچانتا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے ابھی بھی وہ نمازی موجود ہوں، واللہ اعلم، میں ان کو نہیں پہچانتا، وہ تو مجھے پہچانتے ہوں گے. تو انہوں نے ایسی تنقید کی تو میں اس کو سوچتا رہا کئی دن کہ میں ان کی اس تنقید پر اپنی کیا اصلاح کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو میں کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اللہ اکبر. ایک تو صحابہ کرام کس طرح بیٹھتے تھے اس کی کیفیت بتائی ہے دیگر صحابہ کرام نے کہ ہم سب اس طرح سے بیٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ سنتے ہوئے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہوں اور ہم ذرا سا ہلے تو اڑ جائیں. اور کیا کیفیت بیان کی، یعنی بالکل الرٹ ہو اور متوجہ ہو کے سن رہے ہوتے تھے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہوتے تھے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. یعنی صحابی کیفیت بتاتا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، اور ہمیں ایسے لگتا کہ کوئی قریبی عذاب ہے جو ابھی ہمارے اوپر آنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں. یعنی کسی قریبی چیز سے، قریبی عذاب سے، قریبی آفت سے ڈرا رہے ہیں. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذاب کی، کسی فتنے کی بات کرتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ہمیں اس طرح سے ڈرایا کہ ہمیں ایسے لگے کہ ادھر قریبی جھاڑیوں سے ابھی نکل آئے گا. یعنی اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا کہ ہمیں لگے کہ ابھی قریبی جھاڑیوں سے دجال نکل آئے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کا انداز تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا سٹائل یہ اللہ نے دیا ہوتا ہے. اس میں خطیب کا کم ہی کمال ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا سٹائل بنانے کے لیے خود کوشش کرے. جیسے میں نے ابتدا میں کوشش کی، ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں آج بہت بڑا عوامی خطیب ہوتا. لیکن میں عوامی خطیب اس لیے نہیں بن سکا کہ میں نے کبھی اس طرح کا کوئی سٹائل اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی. بس جیسا جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ دیا ہے، جو سٹائل نکلتا ہے، جس سٹائل سے گفتگو نکلتی ہے میں گفتگو کر دیتا ہوں، اور اس خیال سے کر دیتا ہوں کہ میری ذمہ داری گفتگو کرنا ہے، اس کو اچھا بنانا، اس کو اچھا بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو اچھا بنا دیتا ہے جس کے اندر نیک نیتی شامل ہے. اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے. تو بہرحال میں جو گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آج خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اور آپ ہم سب آج کے بعد ایک سال کا نصاب مقرر کریں کہ جو اگلا سال ہے اس سال کا ایک نصاب مقرر کریں. مجھے نہیں پتا کہ پچھلے سالوں میں کبھی ہم نے نصاب مقرر کیا یا نہیں کیا، لیکن آج میں ایک نصاب مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ صرف محاسبہ نفس کے لیے کہ میں اپنے گھر میں بھی اور آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی 2 کتابوں کا درس دیں گے.
اور 2 کتابیں اپنے اہل خانہ کو گو تھرو کروا دیں گے اس پورے سال میں، اور بہت بڑی کتابیں نہیں ہیں، بڑی مختصر کتابیں. ایک تو تفسیر احسن البیان، وہ بھی اردو میں موجود ہے، اردو ترجمہ اس کے اندر قرآن کا موجود ہے، مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ ان کا ترجمہ ہے، اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان کی وہ تفسیر ہے. تو تفسیر احسن البیان 1 جلد کی ہے، دارالسلام سے مل جاتی ہے. تو آپ سب لوگ اگر گھروں میں پہلے سے موجود ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں موجود تو یہ خرید لیں، اور کم از کم یہ ایک تفسیر. اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری کی سیرت کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی کتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا حالات تھے، اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا حالات تھے، اور درمیان میں کیا حالات ہوئے، صرف حالات کی کتاب. اگر ہم زندہ رہے اگلے سال اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے سال ہم کسی حدیث کی کتاب کا انتخاب کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ محاسبہ نفس کے لیے میں اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کے نصاب کے لیے اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں کے اندر اس کا ایک پیریڈ مقرر کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، جو بھی وقت آپ کو سوٹ کرے گھر کے اندر آدھا گھنٹہ بھی دے دینا، 15 منٹ کے لیے تفسیر پڑھ لیں اور 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ سیرت کی کتاب پڑھ لیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں، گھر میں پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، کسی بچے کو دے دیں کہ وہ پڑھ کے سنا دے سارے گھر والوں کو بس. اور آخر پہ آپ یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. یہ دعا ضرور کریں. یہ گھروں کے اندر جو ہے قرآن کے دروس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس قدر یہ پاورفل ہے اور جتنی اس کے اندر طاقت ہے ایمان کے اعتبار سے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اتنی طاقت شاید ہی کسی اور چیز میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جو اہل اسلام کی خواتین کو اور امہات المومنین کو جو خاص ہدایات دی ہیں، اس میں ایک ہدایت یہ دی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اس کا اپنے گھروں میں تذکرہ کیا کریں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا تذکرہ گھروں میں کیا کریں. یعنی اگر گھروں کے اندر دروس شروع ہو جائیں اور اس میں ہماری خواتین شامل ہوں اور بچے شامل ہوں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کر دیتا ہے. اور جب طاقت کی بات آتی ہے تو میں یہ مثال ضرور دیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص، سخت دل والا آدمی، وہ جب مسلمان ہوا تھا تو ایک بہن کے منہ سے قرآن سن کے مسلمان ہوا. تو یہ جو بہنیں گھر میں پڑھے اور ہماری بیٹیاں گھر میں پڑھے تو یہ اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی چیز نہیں ہے. لہذا آج کے بعد میری زندگی رہے یا نہ رہے، ہم میں سے پتہ نہیں کس نے اگلا سال دیکھا ہے نہیں دیکھا، اللہ کو معلوم ہے کون ہم میں سے ہوگا کون نہیں ہوگا. لیکن شوال کے پہلے جمعے تک انشاءاللہ 1447 ہجری کے شوال کے پہلے جمعے تک پہلے آپ سب نے اور میں نے بھی انشاءاللہ یہ 2 کتابیں گھر والوں کو گو تھرو کروانی ہے. ہدایت اللہ کے ذمے، سمجھنا سمجھانا اللہ کے ذمے، ہمارے ذمے صرف ان کو گو تھرو کرانا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے گا اور عمل کی توفیق. جب ہم یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ہم نے پورا سال اللہ کی طرف بلایا ہوگا. وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر ہم نے عمل اچھے کرنے کی کوشش کی ہوگی. پھر ہمارے پاس یہ اختیار آ جائے گا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر ہم کہہ سکیں گے ہم مسلمانوں میں سے ہیں، تاکہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا دعوت دین کے اندر اپنا حصہ ڈل جائے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔